بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاجوج ماجوج۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہر امت اور قوم کو کسی نہ کسی آزمائش اور فتنہ میں مبتلا کیا، جس کی خبر تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دی۔ امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم آزمائش لکھی گئی جو کہ ایک وحشی اور درندہ قوم کے ظہور کی صورت میں ہے، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس فتنے کی خبر نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، بلکہ توریت اور بابیل میں بھی اس قوم کا ذکر یاجوج ماجوج کے نام سے لیا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں۔ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں رہتے تھے اور ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ بے دردی سے حملہ کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں۔ اگر وہ پوری دنیا میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت کو تباہ کر دیں گے۔ ان میں ہر آدمی اس وقت تک نہیں مرتے جب تک وہ اپنی اولاد میں سے 1000 یا اس سے زیادہ اولاد کو نہ دیکھ لے جس کے چہرے ڈھال کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ لوگ صنوبر کے درخت کی طرح لمبے ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے لمبا شخص 3 ہاتھ لمبا ہے۔ جو بھی جاندار وہاں سے گزرتے ہیں وہ انہیں کھا جاتے ہیں۔ وہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے باہر آتے ہیں اور سبز پتے کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال پہلے زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہی عطا فرمائی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا بھی سفر کیا ہے۔ مورخین کے مطابق وہ شخص جس کا ذکر قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آیا ہے، در حقیقت ایران کا عظیم بادشاہ خرس تھا، جس سے سائرس دی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب ذوالقرنین نے شمال کی طرف سفر کیا تو آپ مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے گزرتے ہیں۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے درمیان آباد تھا اور پہاڑ کی دوسری طرف یاجوج ماجوج رہتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور کہا کہ یہ لوگ بار بار ان علاقوں پر حملہ کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کو یلغار سے بچانے کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار اس قوم کی تھوڑی دیر تک حفاظت کرے گی، لیکن سب کچھ فنا ہو جاتا ہے تو ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان میں سے نکل کر ساری زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار کو توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے۔ لوگ خود کو مکمل طور پر بند کر لیں گے تو یاجوج ماجوج ہر ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے ساتھ والے بحیرہ قبیریہ سے گزریں گے تو وہ اس کا سارا پانی پی دیں گے، اور جب ان کے آخری لوگ وہاں سے گزریں گے اور وہ کہیں گے پہلے یہاں پانی ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک بیل کے سر کی قیمت تمہارے 100 دینار سے زیادہ ہوگی، اور وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے جسے اللہ خون سے بھگو کر نیچے گرا دے گا۔ وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی فتح حاصل کر لی جیسا کہ ہم نے زمین والوں پر فتح حاصل کی۔ ایک روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار توڑتے ہیں
جب یہ مکمل طور پر ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو وہ سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت ان کا لیڈر کہتا ہے کہ چلو باقی دیوار کل توڑیں گے۔ چنانچہ اگلے دن اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان قوم کی قید کی مدت پوری ہوگی، اللہ ان کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی کرنیں دیکھیں گے تو ان کا لیڈر کہے گا چلو انشاءاللہ کل ہم باقی دیوار توڑ دیں گے۔ تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اگلے دن دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اب باقی دیوار کو توڑیں گے اور دیوار توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور وہ زمین میں بہت قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب کچھ قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے، پھر ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی بدبو پوری روح زمین میں پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھائیں گے اور جہاں خدا چاہے گا وہاں پھینک دیں گے، اور اس طرح یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق قفقاز کے علاقے میں بحیرہ خضر اور بحیرہ اسود کے درمیان پہاڑوں کی ایک وادیاں ہیں جو شمال اور جنوب کو دیواروں کی طرح ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں۔ اس میں دیوار نما درہ بھی ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار دیکھی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ذوالقرنین کی دیوار ہے، جبکہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ دیوار چین اور دیوار ترمز کو دیوار ذوالقرنین کی دیوار کہا جاتا ہے۔ یہ تمام نظریات اندازی اور قیاس پر مبنی ہیں۔ صرف اللہ عز و جل ہی جانتا ہے ذوالقرنین کی دیوار کہاں ہے، اور مخصوص وقت پر یہ دیوار یاجوج ماجوج توڑیں گے اور باہر نکل جائیں گے، پوری روح زمین پر پھیل جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔